فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جن لوگوں کو درود شریف یاد ہو وہ باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ آپ لوگ ذرا سبحان اللہ بول کے دکھاؤ، دیکھو سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی ملتی ہیں بولیں؟ اور جن کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں وہ بالکل نہ بولیں، جن کے پاس کم ہوں وہ بولیں، زور سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ 90 نیکیاں ملتی ہیں اور ایک نیکی ماں اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتی، نہ باپ اپنے بیٹے کو دے گا، ایک بھی نیکی۔ اور اللہ ہر انسان کو سبحان اللہ کہنے میں 90 نیکیاں دیتا ہے، اور اگر آپ کو کم لگتی ہوں تو یہ بڑھ بھی سکتی ہیں۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مکہ دکھائے، مکے میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ انسان ہو پھر بھی سلیقے سے بول نہیں رہے ہو، حضور کی محفل میں تو بے زبان بولتے ہیں، پتھر بولتے ہیں، جانور بولتے ہیں، گدھے بولتے ہیں، زور سے تو بولو۔ ایک آدمی اپنے بیل کو مارا تھا مدینے میں، بیل کو مارنے والا بھی بیل ہی ہوتا ہے، بیل کو مارا تھا اور اس کی ضد یہ تھی کہ بیل مجھے اپنے اوپر بٹھا لے اور سواری کروائے۔ بیل کام کے لیے بنا ہے، وہ چلا ہی نہیں، اس نے اس کو مارا وہ نہیں چلا، اس نے اس کو اور مارا وہ پھر بھی نہیں چلا، اس نے اس کو اور مارا وہ پھر بھی نہیں چلا، زیادہ مارا نا، زیادہ ظلم کیا، تو اسی گلی سے آمنہ کے لال کا گزر ہو گیا۔ میرا امام کہتا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ جب حضور کو دیکھا نا بیل نے، تو حضور کو دیکھ کر کے بیل انسان کی زبان بولنے لگا۔ اللہ نے اسے اپنی قدرت سے انسان کی زبان دی، وہ بولا تجھ کو شرم نہیں آتی، تو مجھ کو مارتا ہے، مجھ پہ سواری کرنا چاہتا ہے، حالانکہ میں کام کے لیے بنایا گیا ہوں، سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگا حیرت کی بات ہے کہ بیل انسان کی زبان بول رہا ہے۔ بیل نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بیل انسان کی زبان بول رہا ہے، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کے نبی نہیں مان۔ حضور کی محفل میں تو انسان بولے، جنات بولے، بیل بولے۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ بیل آپ کو جانتا؟ فرمایا یہ مجھے ہی تھوڑی جانتا ہے، میرے ابو بکر کو بھی جانتا ہے، میرے عمر کو بھی جانتا ہے، میرے عثمان، میرے علی کو بھی جانتا ہے۔ ماشاءاللہ اس کا ٹائٹل بہت اچھا ہے، میں نے اس پہ میری بہنیں بہت تشریف رکھتی ہیں، مجھے میرے لیے یہ غنیمت ہے، اس دور میں اتنی اور مرد اور اتنے خواتین و حضرات تشریف آئے ہیں تو میرے لیے بڑی نعمت ہے۔ یہ دعا کیجئے کہ اللہ میری زبان پہ حق جاری فرمائے، میرے کہنے میں اثر پیدا کرے۔ یہ بزرگ دعا کریں گے انشاءاللہ تو ایسا ہو جائے گا۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے کسی نے 1-2 شعر کے لیے کہا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں کچھ پڑھنے سے پہلے یہ ماشاءاللہ مدرسہ سلطانیہ اشرف العلوم، یہ حضرت کے والد صاحب نے اس کو قائم کیا، اور یہی الحمدللہ اچھے باپ کی اچھی اولادیں ہوتی ہیں، باپ نیک ہوتا ہے تو بیٹے بھی نیک ہوتے ہیں۔ بڑی اچھی یہ محفل ہے، مجھ سے کسی نے 1-2 شعر کے لیے کہا ہے، میں ایک شخصیت کی شان میں شعر پڑھ رہا ہوں 2-3، یعنی پوری دنیا میں اتنی بڑی ماں آج تک پیدا نہیں ہوئی نہ ہوگی کہ جس کو اللہ نے اتنی برکتیں دی ہوں۔ میں کس کا ذکر کرنے والا ہوں؟ اس کا ذکر کرنے والا ہوں
کہ جس کے بیٹے کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی. میں ذکر کرنے والا ہوں سیدہ آمنہ کا. جانتے حضور کی امی کو آپ؟ کیا نام ہے؟ سیدہ آمنہ. خدا کی قسم اللہ نے ایسی دنیا میں دوسری ماں پیدا نہیں کی جیسی سیدہ آمنہ. ایسی کہاں سے ماں آئے گی؟ توجہ تو کریں ذرا. یہ وہی ماں ہے میرے حضور کی کہ ابوا شریف میں نے ان کے مزار پر حاضری کی ہے، ان کی قبر پر. یوں تو میں نے کعبے میں کتنی مرتبہ میں گیا ہوں مجھ کو یاد نہیں، بہت مرتبہ کعبے میں گیا، مگر مجھے کعبے میں وہ لطف نہیں آیا جو حضور کی امی کی قبر پہ آیا. جب میں وہاں کھڑا تھا تو 6 سال کے حضور یاد آتے تھے کہ جب حضور کی والدہ کا وصال ہوا تو حضور پتھروں سے چپٹ کے روتے تھے اپنی ماں کی قبر کے، اور کہتے تھے میری والدہ، اے میری ماں آمنہ، آپ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ مکے میں آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا. 6 سال کے حضور جب مکے کو فتح کیا نا میرے نبی نے، فتح کیا مکے کو، اور جب آپ باب السلام کی طرف سے آ رہے ہیں، سر پہ کالا امامہ بنا ہوا ہے، اور حضور کا چہرہ کالے امامے میں. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کہ زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ نیچے کو گرتے ہیں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو فتح کا دن ہے، آج آنکھوں میں آنسو کیسے؟ فرمایا وہ دیکھو ابوبکر، وہ جو پہاڑ ہے نا جبل ابی قبیس، اس کی وسط میں، فرماتے نیچے میرا گھر ہے، یہ میری ماں آمنہ کا گھر ہے، میں یہیں پہ پیدا ہوا تھا. میں سوچ رہا ہوں آج میں مکہ فتح کر رہا ہوں تو کاش میری ماں آمنہ ہوتی اور آج مجھ کو دیکھ لیتی تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا. سیدہ آمنہ کا ذکر کر رہا ہوں، کوئی بے اولاد بیٹھا ہونا تو دعا اس وقت مانگ لے، قبول ہو جائے گی. بزرگوں نے کہا ہے کہ سیدہ آمنہ کے ذکر سے، اگر ذکر کے وقت اور ان کے وسیلے سے اگر اولاد مانگی جائے تو اللہ اولادیں عطا کر دیتا ہے، انہی کے بیٹے کے صدقے سے. تو 2-3 شعر پڑھتا ہوں، سید صاحب کی موجودگی علماء ہیں، 2-3 شعر پڑھتا ہوں. اجازت ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں کی اجازت ہے؟ ماشاءاللہ. بس پڑھتا ہوں 2-3 شعر، انشاءاللہ 10-15 منٹ لگیں گے، آپ بالکل سیٹ ہو جائیں گے، بس 10-15 منٹ اور. ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ تو جہان ہے، ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت پڑھو تو میرے نبی کی ماں تو کہہ سکتے ہو نا. رحمت کا سائے بان ہے میرے، اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں. چچی کس کی ہے؟ مولا علی کی. چچی کس کی ہے بولو؟ چاچی جان کس کی ہے؟ مولا علی کی. اور دادی کس کی ہے؟ سیدہ فاطمہ کی. شعر پھر سے سنو. چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے. اور سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان. کیا کہتے ہیں بولو؟ بولو تو کیا کہتے ہیں؟ امی. اور امی جان ہوتی بھی ہے، ہوتی نہیں امی جان. یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے
یہ آفت جان کے مترادف ہے. اصل جان ماں ہوتی ہے. تو سب کے بچوں کی سب کی ماں کیا ہوتی ہے؟ جان. اب یہ شعر سماعت کریں, اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں آ گیا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان, کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان, سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اہل بیت کانفرنس, اولاد غوث اعظم, اولاد غوث اعظم حضرت علامہ الحاج سید فاروق میاں صاحب قبلہ, حضرت علامہ سید شباب حسین صاحب قبلہ. سوچو کہ کس کی جان ہے. اور آخری شعر یہ وابی دیوبندی کہتے ہیں نبی کی امی مسلمان نہیں تھی. کہو معاذ اللہ, نبی کی امی مسلمان نہیں تھی یہ تو یہ کہتے ہیں, مگر سنی کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے معلوم کیا کہتے ہیں؟ زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک, زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک, ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. بس ایمان ہی, پڑھو ذرا, ایمان ہی ایمان ہے. بس میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں, ای کو کم کر کے اس کا آواز بڑھائیں. ای کو کم کریں, کم کریں, ای کو آواز بڑھائیں. دنیا میں ہم لوگ ہمیشہ نہیں رہیں گے, ٹھیک ہے؟ جو جوان ہوا ہے وہ بوڑھا ہوگا, اور جو جوان ہوا ہے ہو سکتا ہے بغیر بوڑھا ہوئے ہی مر جائے. ہو سکتا ہے یہ تقریر کرنے والا آج کے بعد پھر کوئی دوسری تقریر نہ کر پائے, کسی حادثے میں اس کی جان چلی جائے. تو کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ آج کی تقریر کو یہ سوچ کے کرے کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری تقریر ہو؟ یہ جن لوگوں کو اٹھ کے جانا ہو جلدی سے اس اپنی حرکت کا استعمال کریں, جلدی جائیں. بالکل صحیح ہے. 10-15 لوگ بھی بیٹھے ہوں مگر سننے والے ہونے چاہیے. یہ گھومنے پھرنے والے لوگ زیادہ اللہ کو پسند نہیں. اب آپ جب آئیں تو کچھ لے کے جائیں ایسے. ہو سکتا ہے کہ جو تقریر کر رہا ہے یہ اس کی زندگی کی آخری تقریر ہو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر نماز کو آخری سمجھ لو. میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اگر تم ہر نماز کو آخری نہیں سمجھو گے تو نماز تمہارے لیے حجاب بنی رہے گی, مرغے کی طرح ٹھونکے مارو گے, اور اگر نماز کو آخری سمجھو گے تو نماز تمہیں معراج کی حدوں تک پہنچا دے گی. بہترین نماز کی جگہ, سجدے کی جگہ بہترین جگہ کعبہ ہے. بہترین سجدے کعبے میں ہونے چاہیے تھے مگر کعبے میں نہیں ہو رہے, وہاں تو سیلفیاں کھینچی جا رہی. آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں, بہترین سجدے وہ مسلمان کر رہے ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں, اپنی رہائی کے لیے روتے ہیں جیلوں میں. ای کو تھوڑا اور کم کرو. ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. اگر یہ ہو سکتا ہے کہ تقریر کرنے والے کی آخری تقریر ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے سننے والوں میں 1-2 لوگ ایسے بیٹھے ہوں جو آج کے بعد پھر کبھی نصیحت نہ سن سکیں. میں نے اپنے ہاتھوں سے 18 سال کے لڑکوں کو دفن کیا ہے.
بالکل آواز آپ ہلکا کر رہے ہیں، میں ایکو کم کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. ہاں آواز ایسی نہیں لیں، ہلکا سا اس کو ایسا آنا چاہیے کہ آواز سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، آپ کا مائک بہت اچھا ہے، بس آپ کیسا بھی کریں آپ کو اجازت ہے. تھوڑا سا ہلکا سا اس کا ٹریبل بڑھا سکتے ہیں، ہلکا سا بیس بڑھا سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بس یہاں پہ چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو، تو پھر آپ کی بھی تو آخری ہو سکتی ہے. ابھی اڑیسہ میں کچھ 1-1.5 ہفتہ پہلے ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے، 1 مہینہ ہونے والا ہے، اس سے کم ابھی 15 دن ہوئے. کورومنڈل ایکسپریس اس میں حادثہ ہوا، ایک ٹرین دوسری ٹرین سے ٹکرائی تو تقریباً 1000 کے درمیان لوگ مر گئے. ان کی لاشیں لینے کے لیے وہاں پہ لوگ پہنچے، ایمس میں پہنچے بھبنیشور میں، اڑیسہ کی راجدھانی میں. تو انہوں نے، میں وہاں گیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ماں بھی کھڑی ہے، باپ بھی کھڑا ہے، اور وہ لاش لینے آیا تھا، بیٹا مرا بھی اسی ٹرین میں ہے. اب جب کسی کو کیا پتا تھا نوجوان کو کہ یہ جو میں ٹکٹ کٹا رہا ہوں یہ آخری ٹکٹ ہے، اس کے بعد یہ میری موت کا ٹکٹ بن جائے گا. اس نوجوان کو کیا خبر تھی جو رات کو اپنے کانوں میں لیڈ لگا کے گانے سن کے گندی فلم دیکھ کے سویا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ یہ زندگی کی آخری ٹرین ہے اور یہ آخری، اس کے بعد مجھے موت آ جائے گی. وہ اپنی زندگی پہ فخر کرنے والے سنے کہ جب وہاں لاشیں لینے والے پہنچے تو لاشیں تھیں مگر پہچانی نہیں جا رہی تھی. 2 دن مائیں اپنی اسپتالوں کے باہر گھوم کے چلی گئی، کون سی لاش لے کے جائیں؟ سب لاشیں تو ایک جیسی ہو گئی ہیں، تقریباً کاٹی گئی ہیں، بیچ میں سے 3 ٹکڑے کیے گئے ہیں، کسی کے 4 ٹکڑے کیے گئے، کسی کا سر نہیں ملا، کسی کا ہاتھ نہیں ملا. یہ انسان تکبر کرتا ہے اپنے اوپر. 2 منٹ میں قصہ پاری نہ بن گیا. یہ نوجوان جو اپنی موٹر سائیکل پہ گھومتے وقت کان میں لیڈ لگاتے وقت چلتا ہے اور یہ گانا سنتا وقت موٹر سائیکل چلا، اگر اسی حال میں مر گیا تو جو جس حال میں مرے گا قیامت کے دن ویسے ہی اٹھایا جائے گا. اللہ نہ کرے وہ گندا کام، گندی حرکت کرتے کرتے مر گیا تو پھر کیا ہوگا میرے دوست، میرے بھائی. اللہ کے پیارے رسول ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نماز کو آخری سمجھو. اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو اپنی ہر نماز کو آخری سمجھو اور خود کو مردوں میں شمار کرنے لگو. کینسر کے مریض سے جا کے کہو کوئی گندی فلم دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا. ایک سلیم نام کا جموں کشمیر کا آدمی تھا، میں اس سے ملنے کے لیے گیا، اس کو کینسر تھا. تو میں اس سے ملا، اس کا انتقال ہو چکا ہے اب. اس وقت اس کا وہ زندہ تھا تو میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا بڑا شکر ہے. میں نے کہا میں نے سنا ہے تو آپ کو کینسر ہے؟ بولے سنا ہوا نہیں ہے، مجھے تو لکھا پڑا کینسر ہے، میرے لیور میں کینسر ہے. میں نے کہا پھر شکر کس بات کا ادا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے مگر ڈاکٹر کہتے ہیں تم 1.5 مہینے 2 مہینے کے بعد مر جاؤ گے. تو میں بس دن رات اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے مالک تو نے مجھے کم سے کم 2 مہینے کا موقع تو دیا ہے توبہ کرنے کا. کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے، مجھے 2 مہینے کے بعد آئے گی. کہتا ہے سید صاحب میں پوری رات روتا رہتا ہوں مگر ہاں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میرا دل گھبرانے لگتا ہے. میں وہ انسان ہوں جو جیتے جی اپنے بچوں کو میں یتیم دیکھتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا ایک دن ٹیلی فون آیا، کہنے لگے سید صاحب میں بمبئی میں ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بخار بہت تیز بڑھ رہا تھا، ٹھیک نہیں ہوا. وہاں علاج کرایا اور جب چیک اپ کرایا تو پتہ لگا کہ مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے. عمر 25 سال، عمر 26 سال. میری بہنیں، میری بیٹیاں سنیں، دنیا میں آئی ہے تو ایمان کے ساتھ آئی ہیں اور ہم سب آئے ہیں تو ایمان کے ساتھ آئے ہیں. مگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ایمان پہ موت نہ آئے تو پھر یہ میرا سوال ہے. ایمان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا نام ہے. اور ادھر دیکھو دنیا کی بدمستیوں میں مگر رہنے والے نوجوانوں اور اس دین کو ہلکا سمجھنے والوں، آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟
ایسی پیدا کر دیے گئے تھے؟ نہیں، ایک ایک ذرے کا حساب ہونے والا ہے، ایک ایک حرف کا حساب ہوگا، ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا جو آپ نے بولا ہے۔ یہ انگلیاں جب تمہارے خلاف بولنے لگیں گی تو بولو پھر کیا بہانہ لے کے آؤ گے؟ جب یہ انگلیاں کہیں گی مالک اس نے گندی چیزیں مجھ سے انگلیوں سے لکھوائیں، جب یہ ہاتھ تمہارے خلاف بولے انہیں جب زبانیں دے دی جائیں، جب تمہاری زبان کو زبان دے دی جائے، جب تمہاری آنکھوں کو آنکھیں دے دی جائیں گی، اس وقت میں کہاں دوڑ کے بھاگو گے؟ بولو۔ یہ دن رات کا ہونا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ دن رات کا ہونا اس میں نشانی ہے مگر عقل والوں کے لیے۔ یہ سورج ڈھل گیا، یہ رات ہو گئی، پھر صبح ہوگی، یہ جو صبح ہوئی ہے یہ روز پھر دوسری مرتبہ نہیں آئے گی۔ ہم موت کے تو نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ ایک محدث ہیں، ایک بہت بڑے صحابی ہیں، نام آپ نے سنا ہوگا مجھ سے پہلے بھی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ۔ اچھا انتقال کا وقت ہے، کبھی پیلا رنگ ہوتا ہے، کبھی لال رنگ، کبھی سرخ رنگ ہوتا ہے، کبھی پیلا رنگ ہوتا ہے، کبھی تڑپنے لگتے ہیں، کبھی مچلنے لگتے ہیں، کبھی پسینے آنے لگتا ہے۔ کسی نے قریب جا کے پوچھا اتنے بڑے صحابی ہیں اور آپ کو کیا موت سے ڈر لگا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں میں مجھے موت سے ڈر نہیں لگا ہے، بلکہ مجھے نبی کریم کا حدیث یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مرنے والا تب تک نہیں مرتا جب تک اس کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ تو مرنے کے بعد جنتی ہے یا جہنمی ہے، یعنی تیرا ایمان پہ خاتمہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ بوڑھا ہے، ابو ہریرہ گنہگار ہے، اس نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں اور موت کا وقت اس کا قریب ہے، ابو ہریرہ پہ کرم کرنا۔ اے میرے مالک موت کا وقت ہے، اس کا ایمان پر خاتمہ فرما دینا، ابو ہریرہ کا ایمان پر خاتمہ فرما دینا۔ اگر تو نے آج ابو ہریرہ پر رحم نہ کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا۔ اے اللہ ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا، اگر تو نے اس وقت ابو ہریرہ پہ کرم نہ کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی سید الطائفہ، کون نہیں جانتا جنید بغدادی کو، اور وہ اپنے مرید کے قریب بیٹھے، اس کا انتقال ہونے والا ہے، آپ اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے سورہ یاسین سے نفرت ہے، اس کو بند کر لو۔ آپ نے قرآن شریف کو بند کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد گھبرانے کے بعد آپ نے اس سے کہا ایسا کر کے بیٹے کلمہ پڑھ لے، اس نے کہا کلمے سے نفرت، قرآن سے، آپ سے، اسلام سے، سب سے نفرت۔ حضرت سیدنا جنید اس کے قریب بیٹھے اور وہ انہی الفاظ کے ساتھ مر گیا۔ سیدنا جنید 40 دن لگاتار روتے رہے، اے میرے مالک میرے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، اس کا ایمان کیسے چھن گیا؟ کیسے چھن گیا؟ 40 دن کے بعد خواب میں دیکھا جہنم کے فرشتے گھسیٹ کے لے کر کے جا رہے ہیں اور ان جہنم کے فرشتوں نے اس کے جبڑے میں ڈالی ہے انگڑی، یعنی جہنم میں ہاتھ میں نہیں ڈالی جائے گی بلکہ انگڑی ڈالی جائے گی، انگڑی ڈالی جائے گی جبڑے میں، اور جبڑے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں جہنم کی طرف۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کیسے برباد ہو گیا؟ کہنے لگا حضور میں 3 گناہ کرتا، 2 گناہ کرتا تھا چھپ کر، جسے میرا اللہ جانتا تھا اور میں جانتا تھا، اسی وجہ سے میں برباد ہو گیا، میں مرتے وقت میرا ایمان چھین لیا گیا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ کہ کون سے گناہ کرتا تھا؟ کہ میں 2 گناہ یہ کرتا تھا، ایک تو اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی شراب پی لیا کرتا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ میری نگاہیں پاک نہیں تھی، میں دوسروں کی لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، میں گندی عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، میری نگاہوں میں پاکیزگی نہیں تھی، اسی وجہ سے مرتے وقت میرا ایمان چھن گیا۔ 2 منحوس گناہ ایسے کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے میرا ایمان چھن گیا۔ حضور لڑکوں سے یہ لوگوں سے کہے کہ اب میں میرا کون کیا کر سکتا ہے، چونکہ میں بے ایمان ہو کے مرا ہوں، ہمیشہ جہنم میں جلوں گا، ہمیشہ جہنم میں جلنے والے کو اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی، اس کو نیند آ جائے گی۔ اللہ اکبر، جنید بغدادی کا مرید مرا ہے، اللہ اکبر، 2 گناہوں کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ نہ جانے کتنے میرے نوجوان ایسے ہیں جو شادیوں میں اب شراب تک پینے لگے ہیں اور شراب کو برا تک نہیں سمجھتے ہیں، اور کتنے نوجوان یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے گندی تصویریں آج بھی دیکھی ہوں گی، آج کے دن میں بھی دیکھی ہوں گی، وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹا فری ہو گیا ہے۔ ڈیٹا فری ہے کہ تو تیرا ایمان بھی فری ہے، کیا ڈیٹا فری ہے تو کیا یہ بتا تیری زندگی بھی فری ہے، کیا گناہ بھی فری ہے؟ پوری رات فلم دیکھنے والے لڑکے کیا ہوگا اگر مرتے وقت تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا؟ اب تو نوجوان لڑکے برباد ہو گئے، ان کی تنہائیاں کہیں کی نہ بچی۔ 10 سال کے بچے گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، 10 سال کے بچے گندے موبائلوں میں لگ گئے، ہم کیا کریں؟ برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ نسل برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ عہد برباد ہوتا چلا جا رہا ہے، کسی کو آخرت کی فکر نہیں ہے، کوئی اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے۔ ارے لمبی لمبی صحابہ کرام
کی شان یہ تھی کہ جب تیز ہوائیں چلتی تھی تو وہ مسجد میں جمع ہو کے کہتے تھے اے اللہ کہیں قیامت تو نہیں آ رہی ہے, ہم کو معاف کر دے مالک, کہیں قیامت تو نہیں آنے والی ہے. اللہ اکبر. وہ ذرا غور کرو, ہوائیں تیز چلتی تھی تو صحابہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے. یہاں زلزلے آئے, لوگوں کی موتیں ہوئی, مگر ہمارے کانوں پہ چوں نہیں لگی, کوئی سنبھلنے کے لیے تیار نہیں. اور میرے نوجوانوں, اللہ نہ کرے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ایمان چھن گیا تو بولو کیا ہوگا. بولو اللہ نہ کرے تو کیا ہوگا. اللہ نہ کرے کہ ایمان چھن گیا تو کیا ہوگا. بتاؤ میرے دوستو, اے اپنے اللہ کو ناراض کرنے والوں, اے رات کی تنہائیوں کے چوروں, حدیث شریف میں آتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, حدیث خصی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو نماز روزے کے باوجود جہنم کا حکم ہوگا. فرشتے عرض کریں گے مالک یہ تو نمازی بھی تھا, روزے دار بھی تھا, یہ کیسے جہنم میں جا رہا ہے. اللہ فرمائے گا یہ سب نماز روزہ تو کرتا تھا مگر یہ تنہائی میں گناہ کرتا تھا, تنہائی میں بہت چھپ چھپ کے گناہ کرتا تھا. اب جنہوں نے اپنے موبائلوں پہ لاک لگا کے رکھے, گندی تصویریں دیکھ کے ایک مرتبہ لاک لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کہ تیرے اللہ نے تجھ کو نہیں دیکھا. ارے نوجوان برباد ہوتے چلے گئے, ان کی پینٹ دیکھو, ان کے رنگ دیکھو, یہودیوں کی طرح ہے, چلنا یہودیوں کی طرح, بولنا یہودیوں کی طرح, بات بات پر گالیاں دیتے ہیں, ناچتے ہیں, گاتے ہیں, بالکل بمبئی کے بدتمیزوں کی طرح ہو گئے. انہیں کی طرح زندگی کر لی, جیسے وہ چلتے ہیں ویسے ہی چلتے ہیں, جیسے وہ بولتے ہیں ویسے ہی بولتے ہیں. اگر تم کو کسی جوان کی نقل کرنی تھی تو بمبئی کے ان بیہودہ لوگوں کی نقل نہیں کرنی تھی. ارے وہ تو نوجوانوں تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. اگر کسی جوان کی نقل کرنی تھی تو کربلا کے اس علی اکبر کی نقل کرتے جس نے 18 سال کی جوانی میں اپنے ابا کے سامنے نیزے سینے میں لگوانے کے بعد کہا تھا اے میرے بابا حسین, تیرا 18 سال کے بیٹا علی اکبر دنیا کے لیے نہیں جیا تھا, اس کی جوانی دنیا کی دیوانی نہیں تھی بلکہ مدینے والے کی دیوانی تھی. اے نوجوانوں, ان دنیا والوں کے لیے مت جیو بلکہ کھڑے ہو, آج سے توبہ کرو اور اپنے رب کو منا لو اور یہ کہو کہ جیسے تاج شریعہ کہہ کے گئے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے نوجوان نسل برباد ہوتی چلی جا رہی ہے, لڑکیاں برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں, بچیاں برباد ہوتی جا رہی ہیں, گھروں میں ناچنے کے رواج بن گئے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ناچ کو دیکھ کر کے لوگ معاذ اللہ خوش ہوتے ہیں. اپنی 5 سال کی 6 سال کی بچی کا ڈانس کا اسٹیٹس لگا کے کہتا ہے, فیس بک پہ ڈال کے کہتا ہے میری بیٹی کیسی ناچ رہی ہے, یہ دیکھو. اس سے کہو بے غیرت تیری بیٹی ناچ نہیں رہی ہے, تیری حیا کا جنازہ نکل گیا, تو برباد ہو گیا. مگر جو قوم اپنے بزرگوں کو بھول جائے, اپنے محسنین کو بھول جائے, اپنے بزرگوں کو بھول جائے, اپنے اکابر کو بھول جائے, اپنے اسلاف کو بھول جائے, اس قوم کو بربادی سے کون بچائے؟ کسی کو پتا ہے کہ کیسے تھے ہمارے اسلاف, کسی کو پتا ہے کہ کیسے تھے صحابہ. کوئی اتنے لوگوں میں بتائے گا کہ کیا وہ بھی ایسے ہی تھے جیسے ہم ہیں؟ نہیں. وہ کیسے تھے؟ وہ 313 تھے پوری دنیا میں. آج تمہیں مٹانے کی باتیں چل رہی, اور بزدل کی, اے بھائی جن لوگوں کو جانا ہو, جب بھائی جان جانا ہے چپل لے کے, آپ لوگوں میں سے جسے بھی جانا ہو جلدی چلے جائیں. دیکھو میرے بھائی, برا نہ ماننا, اس کے اٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بولو؟ کہ آپ کو کوئی اپنے گھر آپ کے بلانے نہیں گیا تھا, آپ اپنی مرضی سے آئے. مرضی سے آئیں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بیٹھ کے سن لیں تھوڑی دیر. یہ کسی کا گھر نہیں ہے, یہ جنت کی کیاری ہے. جب قوم یہ بھول جائے کہ ہمارے بزرگ کون تھے تو اسے بربادی سے کون بچائے؟ کون بچائے بھائی؟ 1000 کا لشکر. آج کیا باتیں چل رہی ہیں بھائی؟ ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے ہندوستان کے حالات بڑے خراب ہیں, فلانی حکومت آ گئی, یہ آ گئی, بڑا ظالم حاکم آیا ہے. میں کہنے لگا اچھا کتنے دن ہوئے ہیں؟ کہنے لگا ابھی تو 8-9 سال ہوئے ہیں. میں نے کہا تھوڑے دنوں میں سب ختم ہو جائے. بولے نہیں, ہندوستان کے حالات بڑے خراب ہیں. میں نے کہا آپ نے خراب کیے ہیں؟ بولے نہیں. میں نے کہا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بولے نہیں. میں نے کہا پھر جو کر سکتے ہیں وہ کریں نا.
وقت کی اذانیں گزر گئی اور تو ایک بار بھی نماز میں نہیں گیا, ایک بار بھی مسجد میں نہیں گیا, تو کیا چھوٹا ظالم ہے؟ ارے ہم تو وہ تھے کہ ہم نے میاں دریاؤں میں گھوڑے دوڑائے. کون تھے میاں؟ آج تمہیں یاد دلاؤں کون تھے ہم. 1000 کا لشکر مکے سے چلا تھا. مکے کی عورتیں نے, میری بہنیں سن لیں, میری بیٹیاں سن لیں, مکے کی عورتوں نے اپنے زیورات نکال کے دیے حضور کے حضور اقدس کے خلاف. مکے کی عورتوں نے اپنے گلوں کے ہار اتار کے دے دیے اور کہا لے ابو جہل, ڈھیر لگا دیا مال کا, لے ہمارا مال لے جا, یہ ہمارا سونا. اور آمنہ کے لال کی اسلام کو مذہب کو ختم کر دے. تو جب وہ انہوں نے یہ زیورات دیے تو مدینے کی عورتیں بھی آئیں, یا رسول اللہ ہمارے تو کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں, زیور کی بات تو چھوڑیے, مگر ہمارے پاس مال تو نہیں ہے, مگر یہ 18 سال کا پلا ہوا جوان ہے, اسے لے جائیے اور دین کو بچا لیجیے. 1000 کا لشکر چلا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے. ابو جہل اتنا اوور کانفیڈنس میں کہتا ہے اس رسی سے باندھ کے لے کے جاؤں گا نبی کو, اس سے باندھ کے لے کے آؤں گا, اس رسی میں. میرے نبی پاک نے صحابہ کرام کو بلایا مدینے میں. 313. پوری دنیا میں کتنے مسلمان تھے بولو اس وقت, جلدی بولو کتنے؟ 313 تھے. اور 313 تلواریں بھی تھی. نہیں تلواریں کم تھیں. کیا ان کے پاس میاں کھانے پینے کو بھی تھا ہماری طرح؟ نہیں, بالکل کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کھانے پینے کا, بلکہ وہ روزہ ایسے رکھ رہے تھے کہ کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کے روزے رکھے تھے. رمضان کا مہینہ تھا. نبی پاک نے ارشاد فرمایا دیکھو میں نے مکہ چھوڑا, میں مدینے آ گیا. اوس اور خزرج کھڑے ہیں اور انصار و مہاجرین کھڑے ہیں. نبی نے فرمایا بولو تو آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے مدینہ چھوڑا, میں مکہ چھوڑا, مدینے آ گیا, ہم مدینے کے اوپر حملہ ہونے والا ہے, بولو کیا کہتے ہو؟ صحابہ بولے ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں یا رسول اللہ. اے میرے پیغمبر ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں یا رسول اللہ, ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. نبی نے پہلے سوچ لو, پہلے اندازہ کر لو, پہلے سوچ لو کہ چلو گے؟ حضور نے فرمایا ہاں. سرکار نے فرمایا پہلے سوچ لو, کیونکہ تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں, ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں, تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں, ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں, بولو چلو گے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی, امت مصطفیٰ کی ہے, جان دے دیں گے. زور سے تو بولو ذرا, امت مصطفیٰ کی ہے, جان کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی ذرا دو کہ تم. میرے نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کے غلام کے صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں یا رسول اللہ, ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں. اے آمنہ کے لال, اے آمنہ کے لال, ہمارا بچہ آپ کہیں گے ہمارے بچے کو تو بچہ قربان ہو جائے گا. پہلے 313 کے اوپر سے گزریں گے یہ کافر, اس کے بعد آپ تک پہنچیں گے. کیا ایسا عشق اب بھی کسی کے پاس ہے؟ نہیں. کیا ایسی محبت اب بھی کسی کے پاس ہے؟ نہیں. اب وہ محبتیں ختم ہوتی چلی گئی, اب وہ جذبات ختم ہوتے چلے گئے, اب نبی کے ساتھ وہ محبتیں نہیں رہی. اب تو بس نبی کو کبھی یاد کر لیا نہیں کر لیا. یہ 313 کھڑے ہو کے کہتے حضور جانے دے دیں گے اپنی, یا رسول اللہ بچہ قربان کر دیں گے اپنا, اے پیغمبر ہمیں لے کے چلیے. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, کھجور کی جو ہے وہ ٹہنیاں دے دی, کھجور کی لکڑیاں دے دی. اب تلوار کی جگہ کھجور کی لکڑیاں دے دی گئی. اور آپ توجہ کریں 306 صحابہ کے ہاتھ میں کھجور کی جب لکڑیاں آئیں تو ان کا دل دھڑک جانا چاہیے تھا, ان کو ڈر جانا چاہیے تھا کہ کھجور کبھی مقابلہ کر سکتی ہے تلوار کا. انہیں تو ہوپلیس ہو جانا چاہیے تھا, مگر نہیں, ایک بھی نہیں گھبرایا, بلکہ کھجور کی ڈنڈی لے کے ہواؤں میں لہرانے لگے. مدینے کی گلیوں میں لہرا کے جا رہے تھے. یہودیوں نے مدینے کے کہا او مسلمانوں کیا پاگل ہو گئے, تمہارے دماغ خراب ہے, ارے کیا کھجور کی ڈنڈی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو صحابہ بولے یہودیوں سنو, نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے والے کی, مدینے والی سرکار پر ہے. 313 نکلے, مدینے سے نکلے. کیسے نکلے؟ اقبال کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے. دیکھو جو حضور کی محفل میں نے پہلے بھی کہا تھا, بوجھ نہ بنا کرو, بولو ذرا سبحان اللہ.
बोझ बनने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं। हुजूर की महफिल में बदज़ौक़ लोगों का कोई काम नहीं है। बैठो तो सुभान अल्लाह वगैरह बोलो, वरना निकलो अपने घर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो। 313 निकले हैं और निकलने के बाद 170 किलोमीटर दूर बद्र के मकाम पे जाके खड़े हो गए। बद्र के मैदान में आज भी कोई भी जाकर के देख ले, अल्लाह ने उन बदरियों, वो बदरी कौन थे जिन्हें अल्लाह ने अपनी आयत, अपनी निशानी बताया? वो मियां 306 लोग जिनके हाथों में खजूर की डंडियां थी, और वो 7 लोग जिनके पास तलवारें तो थी मगर नोक टूटी हुई, दस्ते टूटे हुए, वो कैसे अल्लाह की निशानी बन गए? वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। जाकर के देखो, कुरान की ये आयत आज भी बद्र के मैदान में बड़े बड़े जली लफ्जों में लिखी हुई है। ये तुम्हारी तारीख है कि 313 खड़े थे, खजूर की गुठलियां चूस के रोजा रखने वाले, पेट पीठ से लगे हुए, पीठ पे, और उस खजूर की गुठली को चूस के जेब में रख लिया कि शाम को इससे इफ्तार करेंगे। अभी रमजान का महीना गुजरा है, कितने ये जवान ऐसे बैठे होंगे जो ये बात देख के सुन के शर्माएंगे कि सहाबा इकराम खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखते थे। आप लोगों के घरों में खाने हैं, फिर भी बेशर्मी और बेहयाई का ये हाल है कि फिर भी जो है रोजे नहीं रख रहे हैं। तवज्जो करो, वो खड़े हैं सहाबा इकराम जब खड़े हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, रात भर उन कुफ्फारे मक्का ने रात भर जो है वो नाच देखा औरतों का, उन्होंने शराबें पी थी, उन्होंने गोश्त खाए थे भुने हुए। और जब उन्होंने सहाबा इकराम को देखा, पतले दुबले कमजोर सहाबा इकराम को जब उन्होंने देखा, इनके कपड़ों पे पैमद लगे थे, उन्होंने तालियां बजा के मजाक उड़ाना शुरू कर दी। ये हमसे लड़ने आए हैं, देखो तो इनके पास खजूर की डंडियां हैं, ये हमसे लड़ेंगे खजूर की लकड़ियों से, ये तलवारों का मुकाबला करेंगे। अरे ऐसे मिटा देंगे मुसलमानों तुम्हें जैसे तुम जैसे कभी थे नहीं। मक्खी और मच्छर को जैसे कुचलते हैं वैसे तुम्हें को कुचल के रख देंगे। इतने तकब्बुर में वो भरे हुए लोग थे कुफ्फारे मक्का। जब वो ये बदतमीजी करते थे, उसी रात में मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया। अभी आपको कोई परेशानी आए तो आप सर सजदे में रखते हैं, रखा करो, सर सजदे में रखा करो, अपने मालिक से मांगा करो, उसकी तरफ रुजू किया करो। क्यों तुमने अल्लाह के सामने रोना छोड़ दिया? मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया। और आज के रोने का अंदाज बिल्कुल अलग है। आज जैसे मेरे नबी ने मांगा है, उसका मांगने का आज का अंदाज बिल्कुल अलग है। आज मेरे नबी अलग अंदाज में मांग रहे हैं, आज सर सजदे में रखा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हुजूर इतना ऐसे रोते हैं कि हुजूर के कांधे तक कांपते हैं। अल्लाह की बारगाह में सर रखे हुए हैं और आपकी चादर नीचे को गिर जाती है। मैं उठा के हुजूर की चादर रख देता हूँ, फिर चादर नीचे गिरती है, फिर ऊपर रख देता हूँ, यहाँ तक कि हुजूर की आंखों के आंसू बद्र की रेत को भिगोने लगे। मेरे नबी की आंखें भीगने लगी, मेरे नबी की आंखें सूजने लगी। रोते रोते नबी पाक की आंखें सूज गई। मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुझाने वाले, आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। नबी पाक की आंखों से आंसू नीचे को गिरते थे। मैं कहता हूँ, ऐ अल्लाह, मैं इंसान ना होता, बद्र का जर्रा होता कि हुजूर का मुबारक, सरकारे दो आलम के मुबारक आंसू गिरते और मैं उसको अपने सीने में भर लेता। मेरे नबी ने सर सजदे में रख करके आज क्या अर्ज की है, अल्लाह अकबर। आज कौन सी जबान हिल रही है, अल्लाह अकबर। कौन सी आंखों से आंसू गिर रहे, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। कौन सी जबान, वो जबान जिसको सब की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। आज मालूम है क्या दुआ कर रहे हैं, मेरे मालिक, जो मक्के में मेरे ऊपर तकलीफें गुजरी, जो मक्के में मैंने परेशानियां उठाई, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी गई, जो मेरे सर को फाड़ा गया, जो मेरी गर्दन को दबाया गया, जो मंडियों में मेरे ऊपर जुल्म हुआ, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, और मेरे मालिक जो मेरे रास्ते में गड्ढे खोदे गए, और मेरे परवरदिगार जो शेबे अभी तालिब में मेरे खानदान को कैद किया गया, और मेरी बेटियों ने 9-9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खाए। मेरी बेटियों की आवाजें निकलना बंद हो गई। मेरी 6 साल की फातिमा ने मेरे मालिक जो फाके किए, ऐ मेरे परवरदिगार, जो मेरी खतीजा ने फाके किए, और जो मैंने ताइफ में तकलीफें उठाई कि 80 किलोमीटर दूर हुजूर ताइफ में गए। कभी ताइफ आपको याद है? आपको कहाँ याद होगा, आपको तो अपनी दुनियादारी याद है। आप तो दुनिया के चक्कर में हुजूर को बिल्कुल ही भूल गए, आपको ताइफ को बिल्कुल भुला चुके होंगे। मगर मैंने बचपन में ताइफ ऐसा याद किया था कि मेरे सीने से उसका दर्द नहीं निकलता। मुझे मेरे ताया ने बचपन में अपने मेरे ताया ने किताब पढ़ाते पढ़ाते मुझे जब ताइफ समझाया था, उससे लेके अब तक 10 साल की
उम्र से आज 35 साल की उम्र तक गुजर रहा हूँ, मगर आज भी वो ठेस वैसी की वैसी है कि जब मैंने अपने ताया की आंखों में मोटे मोटे आंसू देखे थे और वो बयान करते थे कि 80 किलोमीटर दूर जब मेरे नबी ताइफ गए और हुजूर ने वहां पे तबलीग की, तबलीग फरमाई, आपने वहां पे जो है वो दावत दी, तो लोगों ने आपके ऊपर जो है वो भक्तियां कसी, सरकार के पीछे लड़के लगा दिए और उन जालिम लड़कों ने नबी के पत्थर मारे। ज़ैद बिन हारिसा आगे खड़े हो गए तो उन्होंने पीछे से मारे, जब वो पीछे आके खड़े हो जाते तो वो आगे से मारते, इतना कि ज़ैद बिन हारिसा तो जमीन पे तशरीफ ले गए, वो तो गिर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पत्थर आने लगे, एक दो पत्थर नहीं मारे गए। कैसे पत्थर मारे मेरे नबी के उन जालिमों ने, उन बदबख्तों ने कैसे पत्थर मारे कि हुजूर एक पांव ऊपर उठाते हैं तो दूसरे पांव पर मारते हैं और एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं। हुजूर बैठ जाते हैं तो वो जालिम सरकार को उठाते हैं फिर मारते हैं और इतने पत्थर पैरों पे मारे कि पिंडलियां फट गई, इतनी जोर जोर से पत्थर मारे कि पिंडलियां मेरे नबी की फट गई। ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को उठाया, उतबा बिन रबिया के बाग में लेकर के गए। उतबा ने देखा हुजूर का दुश्मन था, उसके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया, देख के बोला अच्छा नहीं किया ताइफ वालों ने मोहम्मद के साथ, अच्छा नहीं किया। उसके दिल में रहम डाल दिया, कहा अपने 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 गुलाम अद्दास से बोला लो जरा उनको ये अंगूर खिला दो, मेरे हाथ से नहीं खाएंगे। अंगूर लेके गया अद्दास के, जल लीजिए हुजूर। हुजूर जब मेरे आका करीम ने अंगूर उठाया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाया। उसने कहा आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। आपने फरमाया आप कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। फरमाया हुजूर ने जहाँ के यूनुस रहने वाले कहाँ? जहाँ के यूनुस रहने वाले कहाँ? सरकार ने फरमाया कि यूनुस जहाँ के रहने वाले, बोला हाँ। आप यूनुस को कैसे जानते हैं? सरकार ने फरमाया वो भी अल्लाह के नबी हैं और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। वो अद्दास आगे बढ़ के बोला मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ। ज़ैद बिन हारिसा बयान करने के बाद रोने लगते थे, कहते थे इतने जख्मों के बाद पूरा जिस्म लहूलुहान है, इसके बावजूद इतनी जुल्म किए हैं, इसके बावजूद जब एक आदमी ईमान लाया तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे। एक अद्दास नाम का आदमी मुसलमान लाया तो नबी मुस्कुराने लगे। आपने किस पैगंबर को भुलाया है? अगर आज भी कोई लड़का नमाज पढ़ता है तो अगर वो आज से नमाज शुरू करेगा तो उसके माँ बाप खुश हो न हो मगर आमना के लाल खुश हो जाएंगे। अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं, वो कहते हैं कि जब उम्मती गुनाह करता है तो नबी को तकलीफ होती है, जब उम्मती नेकी करता है तो मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराते हैं, नबी को खुशी होती है। कितने पत्थर मारे के पिटिया पिटी हुई है। आज अर्ज करते मेरे मालिक जब मैंने ताइफ में तकलीफें उठाई, मैंने वो तिनका करके ये 313 पूरी जिंदगी में जमा किए। मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अगर ये 313 मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। तू देख तो मेरे गुलामों को मेरे मालिक कि इन्होंने कैसे रोजे रखे, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे, इनके हाथों में तलवार नहीं है, ये तो खजूर की डंडियां लेकर के तेरे नाम पे आए हैं। अगर ये मिट गए तो कयामत तक कोई ऐसे तुझे मेरे मालिक तेरा नाम लेवा पैदा नहीं होंगे। क्या शान है बदरियों की। मेरे नबी रोए और जब हुजूर ज्यादा रोए मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने छुके गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद हुजूर ने सर उठाया, मुस्कुराए। एक कोने में हवा चली। हज़रत अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये कैसी हवा चली है? फरमाया ये हवा नहीं है, फरिश्ते उतरे हैं आसमान से। 500 फरिश्तों को लेकर के जिब्राइल आए हैं, 500 फरिश्तों को लेकर मदद के लिए मुसलमानों की। फिर उस तरफ जो हवा चली, अर्ज की या रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया अब मीकाईल उतरे हैं और वो भी 500 फरिश्तों को लेके उतरे हैं। मुसलमान चल दिए खजूर की डंडियां उठाकर। नबी ने फरमाया चलो अल्लाह का नाम लेके। कुफ्फार मक्का बोले मुसलमानों हमारे पास हाथ में शमशीर है, सहाबा बोले हमारे दिल में नारे तकबीर है। कुफ्फार मक्का बोले हमारे हाथ में, वो बोले हमारे पास ताकत है। कुफ्फार मक्का सहाबा बोले हमें मुस्तफा से मोहब्बत है। कुफ्फार मक्का बोले हमारे पास माल है। सहाबा कहते थे हमारे साथ आमना का लाल है। खजूर की डंडियां उठी और काटती चली गई। ऐसा तो कभी किसी ने काटा नहीं, मगर नबी मुख्तारे कुल है, इसको जो चाहे अता करते काटते चले जा रहे हैं। सहाबा उठाते हैं खजूर की डंडी और हाथ कट जाता है, उठाते हैं सर कट जाता है। काटते 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 जब वो फसमा होने लगे, जब वो भागने लगे और दुनिया वो जब कट कट के नीचे गिरे तो उनके पित्ते पानी
राजी हो गए। वो जब भागे, उन्हीं भागते हुए में उमैया भी था मोटा, जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल की गर्दन में लगन डाल करके रस्सी और घुमाता था। जब वो जो बिलाल को खसेड़ता था मक्के की गलियों में, बिलाल ने जब उसको देखा जलाल में आ गए, उसके पीछे दौड़े, वो भागा। आपने जाके मुंह पे उसके घूसा मारा, वो जमीन पे गिर के बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफर के मुंह पे लगा है। कभी हम में तुम में भी करार था, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। अब तुम इधर झुके उधर झुके, इधर झुके उधर झुके, नहीं नहीं, किसी दुनियादार के सामने झुकने का मतलब नहीं। इधर देखो, जब सहाबा कभी तुम मुसल्ले बिछाते थे, कभी तुम रात की तन्हाइयों में रोते थे तो अल्लाह रहमत करता था। मगर अब तुम अल्लाह को भूल गए, तुम्हारी औरतें भूल गई, तुम्हारे घरों ने मुसल्ले बिछाने बंद कर दिए, तुम्हारी बेटियां अब थिरक रही हैं, नाच रही हैं, तुम्हारे घर सिनेमा घर बन गए, गंदी तस्वीरें तुम्हारे घर में चलने लगी, तुम्हारे घर में नाच होने लगा, डांस होने लगा। पहले तुम्हारे घरों में ये सब नहीं होता था, पहले तुम्हारे घर में सुबह ही कुरान की तिलावत हुआ करती थी। मौलाना रूम कहते हैं कि एक बादशाह सफर पे गया, तवज्जो करना, सफर पे गया एक बादशाह और वो कर रहा था शिकार। उसने देखा हिरनी के पीछे भागा मगर शिकार नहीं मिला। बादशाह जो है वो बिछड़ गया अपने अपने टूर वालों से, अपने काफिले वालों से। उसके फौजी इधर उधर चले गए। अब उसको प्यास लगने लगी, उसका घोड़ा भी मर गया और प्यास की वजह से वो भी मरने के करीब था कि देखा सामने, उसने देखा कि सामने एक झोपड़ी है, उसके अंदर चिराग जल रहा है। रात में पहुंचा, बोला मुझे प्यास लगी है। वो बाबा अंदर बैठे थे, कहने लगा लो पानी पी लो। उसने 3-4 गिलास पीने के बाद कहा मैं बादशाह हूँ बादशाह। उसको बाद में याद आया और उसने अपनी अंगूठी उतार के दी, कभी कोई जरूरत पड़े तो ये मेरी अंगूठी रख लो और आकर के मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी हाजत पूरी कर दूंगा। उसने ले ली अंगूठी। 3-4 साल के बाद बाबा को कोई परेशानी आई, उसी आदमी को, झोपड़ी वाले को, उसने सीधा साधा सोचा कि पहला काम तो ये इसको बेच दूं और इसको बेचने के बाद फिर कोई काम कर लूं। फिर सोचा क्या पता बादशाह की अंगूठी कितनी महंगी होगी। उसने फिर क्या किया कि वो बादशाह के घर की तरफ चला गया। जब वो महल पे पहुंचा, रात का वक्त था, एकदम अंगूठी दिखाई, एकदम उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। किसी ने नहीं रोका, अंदर उसको ले जाके छोड़ दिया। देखा तो अंदर कमरे में बादशाह सजदे में रो रहा था। वो पलट के आ गया। जब पलटा तो बादशाह को भनक हुई। उसने जो 8 चुप के बाद सलाम फेरा, कहा कौन आया था? फौजी पकड़ के लाए, कहा हुजूर ये आया था। उसने कहा देखो बादशाह सलामत, मुझे कुछ कहना नहीं, ये आपकी अंगूठी है, आप मेरे यहाँ आए थे, मेरे यहाँ मैंने आपकी जान बचाई थी। ये बात तो ठीक है, मगर ये बताओ आप जब आए थे तो गए क्यों? कहा मैंने परेशानी आई थी, मैंने सोचा आपको अपनी परेशानी सुनाऊं। कहा फिर लौट क्यों रहे थे? कहा फिर लौटा इस वजह से कि मैंने देखा बादशाह भी किसी के सामने रो रहा है, तो मैंने कहा उसके सामने क्यों रो? जो किसी के सामने रोता है उसके सामने न रो, जिसके सामने बादशाह भी रोता है। अल्लाह की तरफ वसीले तलाश करो। मगर एक बात बता रहा हूं, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में है, ध्यान से सुनना जरा, खास बात कर रहा हूं आप सब लोगों के लिए, इसको पहुंचाओ लोगों तक जो बात कर रहा हूं। एक सहाबी आया, कहा हुजूर मेरा ऊंट पागल हो गया, ऊंट मेरा, और वो मार रहा है लोगों को। सरकार ने फरमाया चलो। हुजूर जब गए ना तो वो दौड़ के हुजूर की तरफ भाग के आने लगा। सहाबा डर गए, हुजूर मुस्कुराए, वो समझे कि हुजूर को कोई तकलीफ ना पहुंचाए। सहाबा ने देखा ऊंट आ रहा है, हुजूर की तरफ दौड़ता हुआ आया और उसने हुजूर को तकलीफ नहीं पहुंचाई, बल्कि आकर के नबी के सामने सजदा करने लगा। क्या करने लगा? बोलो, क्या करने लगा? सहाबा इकराम ने कहा हुजूर ये जानवर होके सजदा कर रहा है तो हम इंसानों को तो ज्यादा सजदा करना चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरी शरीयत में ये रवा, अगर मैं हुक्म देता तो औरत को देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे, अगर देता तो। एक
خانقاہ ہے ہندوستان میں، بہت برکت والی خانقاہ ہے، وہاں بڑے بڑے بزرگ ہیں، بھینسوڑی شریف، رامپور کے قریب۔ وہاں کے کچھ پیر ہیں، میں انہیں جاہل تو نہیں کہوں گا مگر وہ سمجھ جائیں، وہ اوپنلی اپنے مریدوں سے سجدہ کرواتے ہیں، بالکل صاف صاف، وہ سامنے بیٹھے ہیں اور وہ بالکل سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ علماء بیٹھے، تعظیم والا سجدہ حرام ہے۔ ادھر دیکھو، اگر سجدہ رواں ہوتا تو حضور حکم دیتے۔ اب یہ سجدہ جو پیر صاحب کرا رہے ہیں، اس سے سنیت کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہ پیر صاحب بیٹھے ہیں اور وہ مرید ان کے ناچتے ہیں، چلے وہ ناچنا ابھی ان کی مرضی اپنی، کہ وہ ناچتا بھی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ناچنا، مگر وہ ناچنے کے بعد پھر سجدہ بھی کرتے ہیں پیر صاحب کو۔ سجدہ تعظیمی حرام اور عبادت کی نیت ہے تو کفر۔ اور ہم آپ سے ادھر دیکھو، کسی ایسے غیر شراب پیر کے نہ ہاتھ میں ہاتھ دو جب تک وہ شریعت کا پابند نہ ہو۔ بے وجہ کی بات آپ نے کر دی، میں تو کہہ سکتا ہوں نا ان لوگوں سے، ان پیر صاحب کو میرا ایڈوائس ہے، مشورہ ہے، اپنی آخرت کی فکر کرو، یہ جو کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو۔ اور میں آپ سے ایک بات کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، اپنے رب کے سامنے رونا سیکھو اور اس کے سامنے جھکنا سیکھو، عورتوں کو بھی جھکاؤ۔ کیا کہتے ہو؟ فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی، فلاں کی لڑکی نے یہ کر دیا۔ لڑکی کیسے کر سکتی ہے؟ ارے لڑکی کو تو حضور نے پسند کیا ہے، لڑکیوں کو تو حضور نے پسند کیا۔ ارے میرے نبی نے فرمایا سب کی نسل بیٹوں سے چلی اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ مگر اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو لڑکیاں یہ جو نام خراب کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ ان کو بچپن سے ٹریننگ ملتی ہے، ان کا باپ بے حیا، ماں بے حیا، ان کا پورا گھر بے حیا، گھر میں ٹی وی چل رہی ہے اور ٹی وی میں گندی فلمیں آ رہی ہیں، اور گندی فلموں میں ہیرو ہیروئن جب ملتے نہیں ہیں نا تو ماں اس کی رونے لگتی ہے ایموشنل سین پر، اور جب دیکھا کہ ہیرو ہیروئن بھاگ کے شادی کر رہے ہیں تو ماں بڑی خوش ہو گئی۔ اب ایسی فلمیں دیکھتے دیکھتے بیچاری وہ جوان ہوئی، جوان ہوتے ہوتے اس کے اخلاق ویسے ہی ہو گئے، وہ سمجھی یہ فلمیں ٹھیک ہیں، یہ ڈرامے ٹھیک ہیں، اب اس نے اسی فلم کی طرز پر پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، وہ چلی گئی گھر سے۔ تو اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ ارے تو دیکھ، تو اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے روتی تھی، تو یہی تو سب ہونا تھا۔ اگر یہ بتاؤ ایمانداری سے مجھے سارے مسلمانوں، اگر وہ عورت ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے اگر مصلی میں اللہ کے سامنے روتی تو کبھی ایسا ہوتا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے؟ زور سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ اچھا میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو۔ اچھا عورتوں کو کیا چاہیے؟ عورتوں کے لیے مشورہ کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ کون؟ خدیجہ الکبریٰ کون ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ اچھا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنوں سیدہ خدیجہ کے بارے معلوم ہے؟ ہاں چلو ایک آدمی کھڑے ہو کے بتاؤ خدیجہ الکبریٰ کون ہے؟ کھڑے ہو کے بتاؤ، ایک آدمی بتاؤ کھڑے ہو کے۔ آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، سیدہ خدیجہ کون ہے؟ ذرا اٹھ کے کھڑے ہو کے بتائیں، ایک صاحب جو ہاتھ اٹھا رہے تھے اتنے لوگ۔ ہاں کتنے سال حضور کے نکاح میں رہی؟ بیٹھ جاؤ۔ حضور کی پہلی بیوی ہے ماشاءاللہ، ان کو اتنا پتہ ہے، مگر حضور کی شادی شدہ زندگی ہے 38 سال۔ کتنے سال؟ اور 38 سال میں خالی 28 سال سیدہ خدیجہ، 10 سال میں 10 بیویاں اور 28 سال میں ایک خدیجہ۔ میرے آقا فرماتے مجھے خدیجہ سے اس وجہ سے زیادہ پیار ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے مجھے فاطمہ عطا فرمائی ہے۔
बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही, बोलो तो सही। सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा वो हैं, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा वो हैं जो हुजूर के निकाह में कुंवारी आई है, वो कुंवारी आई है। और खदीजा वो है जिसके निकाह में हुजूर कुंवारे आए हैं। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह बोलो। वैसे मैं ज्यादा चाहता नहीं मैं कोई ज्यादा मचले, मगर ईमान होगा तो मचलेगा जरूर, जोर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही है, तकरीर हो रही है, और तकरीर जब हुई है तो वहां पर एक औरत आती है, डीएम, इमाम हुसैन का महीना चल रहा था, तो वो खड़े होकर कहती है, हुसैन का जलसा था, तो मैं हुसैन से मोहब्बत रखती हूँ, इसी वजह से माइक पे आई हूँ, और मैं नेल्सन मंडेला की वजह से हुसैन में यकीनत रखती हूँ, विश्वास रखती हूँ, हुसैन को बड़ा चाहती हूँ, मगर एक बात पूछने आई हूँ, 14 सदियां बीत गई, 1400 बरस, ना दूसरा हुसैन दुनिया में आया, ना दूसरी ज़ैनब दुनिया में आई, आखिर बताओ क्या बात है कि दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ मुसलमानों में? कोई नहीं बोला, सब ने सर झुका लिए। फिर उसने कहा क्या हुआ? मेरी बात का जवाब नहीं। फिर कोई नहीं बोला। उसने दूसरी सी मर्तबा कहा मेरी बात का जवाब नहीं, दुनिया में ना दूसरा हुसैन आया, ना फिर दूसरी ज़ैनब आई करबला वाली। नीचे से एक शख्स खड़ा हुआ और खड़े होकर बोला मेरी बेटी क्या जलील करने आई है? सुन मियां सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता और ज़ैनब भी पैदा हो जाती, मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। इन नाचने गाने वालियों के घर में हुसैन पैदा होंगे, ये गाने सुनने वाली के घर में हुसैन पैदा होंगे, दिन भर ग़ीबत करने वालियों के घर में हुसैन पैदा होंगे, ये बगैर दुपट्टे के फिरने वालियों के घर में हुसैन पैदा होंगे, ये फिटिंग के कपड़े पहनने वालियों के हुसैन पैदा होंगे। इनके यहाँ तो जैसी ये है वैसे ही पैदा होंगे। ना बाप नमाज पढ़े, ना माँ नमाज पढ़े, और बेटे को नमाजी बनाने चले। जरूरत ही नहीं किसी को नमाजी बनाने की। बाप अगर नमाजी बनता है तो बाप बेटा खुद अपने बाप को देख के नमाज पढ़ना शुरू कर देता है ना? बोलो। एक बुजुर्ग कहते हैं, तवज्जो, एक बुजुर्ग कहते हैं, मैं बैठा था, अच्छा सुनो मेरी तरफ देखो, थोड़ी एक बात बताता हूं, मैं लोगों को जाहिर कर रहा हूं ये बात कि रिसर्च हुआ कि बच्चे पागल कौन बच्चे पैदा होते हैं, पागल यानी मां के पेट से मेंटली डिस्टर्ब कौन बच्चे होते हैं? इस पर रिसर्च हुआ 28 साल। कितने साल? और 28 साल के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये कहा ये वो बच्चे हैं जो अपनी मां के पेट में थे। 80% ये यूं पागल हो गए कि जब ये मां के पेट में थे तो बाप ने प्रेग्नेंट मोमेंट में बीबी को मारा, उस पर जुल्म किया हालत हमल में। अब वो मार तो रहा था अपनी बीबी को, असर बच्चे पर हो गया। अब वो बच्चा जब पागल पैदा हो गया ना, अब वो लखनऊ दिखाया, दिल्ली दिखाया, बंबई दिखाया, अब कहीं भी दिखा ले, अपने किए का कोई इलाज नहीं। अब मुझे बताएं आप इस बेवकूफ को ये पता नहीं कि बीबी प्रेग्नेंट है, उस पर हाथ उठा रहा है। मगर मेरी तरफ देखो जरा, बताओ जब डॉक्टर के पास औरत जाती है तो डॉक्टर कहता है तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर हो तो ऐसा करना, ज्यादा ताकत बढ़ेगी, आयरन की चीज खाना, यानी सेब खाना, आयरन उसके अंदर है, तुम सेब खाओगी तो उसके आयरन बढ़ेगा, अगर बादाम खाओगी तो आयरन बढ़ेगा, अगर तुम ये चाहती हो विटामिन डी बढ़े तो अमरूद खाना, अगर तुम ये चाहती हो विटामिन सी बढ़े तो तुम ऐसा करना कि अनार खाना, जो है वो अमरूद खाना, तो विटामिन डी बढ़ेगा, और अगर तुम खाओगी नींबू तो ज्यादा विटामिन सी बढ़ेगा। मुझे बताओ अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद, अगर बादाम माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, और बाप माँ को मारे तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? अब उसने तो कुरान रख दिया छुपा के माता ऊपर रख दिया। अब मियाँ का ताबीज बड़ा अच्छे से बन रहा है। मैं देखो ताबीज का मुखालिफ नहीं हूं, मैं भी ताबीज करता हूं, कर देता हूं, मेरे अब्बू भी करते थे, दादा परदादा सब, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर ताबीज का एहतराम है, मगर कुरान का कोई एहतराम नहीं। कुरान को छुपा के रख दिया। अरे कुरान का अल्लाह कहता है तू सूरह यासीन पढ़ ले, शाम तक मेरी हिफाजत में।
اب تو نے کیا کیا؟ قرآن تو اٹھا کے رکھ دیا، قرآن تو اٹھا کے، نہ ماں قرآن پڑھے، نہ باپ قرآن پڑھے، نہ باپ قرآن پڑھے، نہ ماں قرآن پڑھے۔ آپ کو پتہ ہے جب ماں باپ قرآن نہیں پڑھتے تو بچے کہاں سے قرآن پڑھیں گے؟ ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں روٹی بنا رہی تھی، روٹی بناتے 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 میری ماں نے مجھ سے کہا نماز پڑھنے جا۔ کہتے میں 10 سال کا ہو گیا تو میں نہیں کیا، پھر میری ماں نے کہا نماز کو جا، پھر میں کھیل میں لگا رہا، میں بچہ تھا، میں نے سنی انسنی کر دی، پھر میری ماں بولی نماز پڑھنے جا، پھر میں نہیں گیا، پھر میری ماں بولی جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، میں نہیں گیا۔ وہ اٹھی، اٹھنے کے بعد وہ جب اٹھی تو روٹی گر گئی اس کی، اور اس نے زور سے چیمٹا والا، روٹی والا چیمٹا میرے سر میں مارا، اور وہ لوہے کا سر میرے اندر گھس گیا اور میرے خون نکل لگا۔ میں کانپ کے اماں اب نماز نہ جا رہا ہوں، میں نماز کو گیا، اس کے ڈر سے کہتا ہے پھر میں نماز کبھی چھوڑی نہیں میں بوڑھا ہو گیا، میری ماں انتقال کرنے والی تھی، میں نے پوچھا امی یہ بتاؤ بچپن میں میرے سر پھاڑا تھا، ایک بار روٹی پھینک دی تھی آپ نے، کیوں؟ تو میری ماں نے کہا تھا میرے لال مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا، تجھے نمازی بنانا فرض تھا۔ نمازی اب باپ گھر میں آیا ہے بے وقوف، تو گھر میں بھی گیم کھیل رہا ہے، فیس بک چلا رہا ہے، بچے کھیلنا چاہتے ہیں باپ سے، باپ بچوں کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کھلونے ہیں۔ ارے کوئی ویڈیو گیم کے بچوں سے پیارا ہو جائے گا؟ بولو تو صحیح طرح یار، بدتمیز بن گئے، بچوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ اب میری طرف توجہ کرو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عورتیں اب لڑکیاں کس کو مشعل راہ بنائیں؟ سیدہ فاطمہ کو بنائیں، خاتون جنت کو بنائیں۔ خاتون جنت وہ ہے عورت ایک ماں ہوتی ہے، عورت ماں ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر دیکھو، بہن ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور فاطمہ الزہرا کو جدھر سے دیکھو گے لاجواب، جدھر سے دیکھو لاجواب، بیٹی اتنی پیاری کہ مدینے والوں نے کہا ام ابیہا، اتنا خیال رکھتی تھی حضور کا کہ لوگ کہتے تھے فاطمہ حضور کا خیال ایسے رکھتی جیسی ماں اپنے بیٹے کا خیال ہے، ام ابیہا۔ اب دیکھو تو اگر شوہر کی بات کی جائے تو علی کہتے ہیں میں نے فاطمہ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، اور اگر ماں کی بات دیکھو تو حسن حسین جس نے پال کے دیے زمانے، وہ سیدہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، وہ عابدہ، وہ زاہدہ، اس نے کتنی عمر پائی ہے یہ بھی بتاؤں؟ کوئی زیادہ عمر نہیں پائی، 25-26 سال کی عمر۔ نبی کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں اپنی سیرت سے پوری زندگی تمام کر کے، سیرت کے وہ اپنے گوہر لٹا کے جا رہی ہیں کہ جو بھی ان گوہروں کو چنے گا اللہ ان پر فضل فرمائے گا۔ اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا انتقال کیسے ہوا؟ 25-26 سال کی تقریباً عمر ہے، بس اتنی عمر ہے۔ کیوں انتقال ہوا؟ کیسے ہوا؟ بیماری سے نہیں، بیماری سے نہیں، پھر بیماری سے نہیں ہوا بلکہ اپنے ابا کے غم میں ہوا۔ 6 مہینے تک برداشت نہیں کر پائی حضور کی جدائی کو۔ جب حضور کا وصال ہونے والا تھا فرمایا فاطمہ میں دنیا سے پردہ کر رہا ہوں، تو سیدہ روئی، تو حضور نے فرمایا میری بیٹی رو مت، سب سے پہلے آپ مجھ سے ملو گی فاطمہ، اور آج جب موت کا وقت ہے تو میری ساری بیٹیاں سن لیں، انتقال کا وقت ہے نبی کی بیٹی کا، ساری بیٹیاں سن لیں، ساری بہنیں سن لیں، میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں۔ اللہ کے رسول کی بیٹی کا انتقال کا وقت ہے تو وہ رو رہی ہیں، اسما بنت امیس گئی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی، وہ کہتی ہے فاطمہ آپ روتی کیوں ہیں؟ کیا موت کا ڈر لگتا ہے نبی کی بیٹی کو؟ وہ بہنیں سنیں جو کہ فٹنگ کا لباس پہن کر کے گھومتی ہیں شادیوں میں، بازاروں میں، مزاروں پر، وہ سنیں جنہوں نے فٹنگ کے کپڑے بنا رکھے ہیں، فٹنگ کے برقعے پہنتی ہیں، معاذ اللہ اتنے گھٹیا یہ برقعے، یہ پہنے ہوئے نہ پہنے ہوئے ایک جیسے لگتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں آخری زمانے میں عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، بغیر کپڑے کے نظر آئیں گی۔ یہ سن لیں میری بیٹیاں، میری بہنیں، یہ آدھی آستین کے کپڑے پہننے والی سن لیں، نبی کی بیٹی رو رہی ہے، آخری وقت ہے، اللہ کے رسول حضرت علی قریب آئے ہیں تو کہہ رہی ہے میرے سرتاج آج فاطمہ دنیا سے چلی جائیں گی۔ کہا فاطمہ کیسے؟ کہ آج میں نے اپنے ابا کو خواب میں دیکھا، میرے ابا کوئی ڈھونڈ رہے تھے، میں نے پوچھا عرض کی ابا کیا ڈھونڈ رہے تھے آپ نے فرمایا فاطمہ میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔
اور آج میرے انتقال کا وقت ہے، یہ کہہ کے رونے لگی. جب بہت زیادہ روئی تو اسما بولی نبی کی بیٹی فاطمہ موت سے ڈر نہیں کرنا ہی نہیں. کہا پھر کس بات سے ڈر رہی ہے؟ کہنے لگی میں اس بات سے ڈر رہی ہوں کہ جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انتقال کے بعد جب جنازہ لے کے چلتے ہیں لوگ کاندھا بدلتے ہیں، جب کاندھا بدلتے ہیں تو میت ہلتی ہے، اور جب میت ہلتی ہے، جب کاندھا بدلتے ہیں تو میت ہلتی ہے. میں سوچ رہی ہوں جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے، انتقال کے بعد جب نبی کی بیٹی کا جنازہ نکلے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے فاطمہ کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے. اسما تجھے پتا ہے میں نے کیسے پردہ کیا ہے؟ سن لے میری بیٹیاں، تجھے پتا ہے میں نے کیسے پردہ کیا ہے؟ حضور نے ایک دن اپنی بیٹی کے دروازے پہ آواز دی کہ آ جاؤ میری بیٹی. سیدہ ابا پہلے اپنی چادر اندر بچھائیے، آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے، آپ چادر اندر بھجوائیے. حضرت عمران کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، جب حضور کی بیٹی کی یہ بات میں نے سنی تو میرا دل بالکل مچل گیا. حضور اندر گئے تو دیکھا نبی کی بیٹی بالکل کمزور ہے، رنگ پیلا ہو رہا ہے، زرد ہو رہا ہے، چہرہ بالکل کمزور ہے. پوچھا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ باپ اپنی بیٹی سے یوں ہی پیش پوچھ لے تو بیٹی کا دل بھر آتا ہے، مگر بیٹی نے ضبط کیا. اللہ کا شکر ہے ابا، بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. میری فاطمہ بتانا کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے میرے ابا. جب کئی بات پوچھا تو بیٹی پھوٹ پڑی، اور تو کوئی بات نہیں ابا، 5 دن سے نہ میرے بچوں نے کچھ کھایا ہے نہ آپ کی بیٹی نے کچھ کھایا ہے. آپ کی فاطمہ آپ کی لاڈلی 5 دن سے پھوکی ہے حضور، میرے پیٹ سے ایک پتھر بنا ہے. حضور آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھا اپنی بیٹی کے، فرمایا نہ میری بیٹی، دنیا مومنین کے لیے قید خانہ سجن المومنین و جنت الکافر، اور میری بیٹی مسلمان کے لیے قید خانہ کافر کے لیے جنت ہے. متاع دنیا قلیل، میری بیٹی دنیا قلیل ہے، چھوٹی ہے، اس کی زندگی چھوٹی ہے، اس کی خوشیاں بھی چھوٹی ہے. میری بیٹی اگر آپ نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو آج تمہارے ابا کے پیٹ سے 2 پتھر بن رہے. میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا، میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا. قیامت کے دن ہوگا نبی کی بیٹی ہوں گی اور یہ بیٹیاں بھی ہوں گی ساری، پوچھیں گی فاطمہ الزہرا کہ میری تو چادر پہ 72 پابند لگ گئے تھے، مگر میں نے ایسا پردہ کیا کہ بریلی کا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، کس سے پوچھو کس کے پیچھے جاؤ گی؟ بمبئی کی یہ بے غیرت عورتیں جن کی وجہ سے تم نے کپڑوں کے گلے بڑے بنوا لیے، جن کی وجہ سے تم نے فٹنگ کے کپڑے پہن لیے، میری بیٹیوں یہ تو سب تمہیں جہنم میں لے کے جائیں گی. کہاں جاؤ گی؟ اگر نبی کی بیٹی نے پوچھ لیا قیامت کے دن تو کیا جواب دو گی کہ میرے پاس تو کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تیرے پاس تو الماریاں کی الماری بھری تھی، مگر تو دنیا کے فیشن کی وجہ سے پاگل ہو گئی. سب کو موت آ جائے گی، آپ کو بھی آ جائے گی، مجھے بھی آ جائے گی، کوئی نہیں بچے گا، نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا. میری بیٹیوں آج ہی پردہ کر لو، آج ہی اپنے رب سے توبہ کر لو، آج ہی اللہ سے کہو مالک ہم کو معاف کر دے، ہم گنہگار ہیں ہمیں معاف کر دے. دنیا میں لگ کے تجھے بھول گئے، مالک ہم کو معاف کر دے، تو یقین جانو وہ معاف کرنے والا مہربان ہے. نوجوانوں آپ سے بھی کہتا ہوں یہ اللہ نے تمہاری جوانیاں یہ لڑکیوں کے پیچھے دیوانی ہونے کے لیے نہیں بنائی، لڑکیوں کے دیوانی ہونے کے لیے بنائی. یہ تم کیا کر رہے ہو کہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہو؟ یہ تم نے عورتوں کے پیچھے کرنے شروع کر دیے. تم تو اس وجہ سے پیدا کیے گئے تھے، کوئی لڑکی اگر محلے کی بگڑے کوئی بھٹکے تو تم اس کے سر پہ چادر رکھ دو، مگر تم تو خود ان کے پیچھے کرتے ہو. تم کو شرم نہیں آتی؟ تم تو مسلمان ہو. اے نوجوانوں واپس آ جا، اے میرے نوجوان آ جا، اس موبائل کو لاک لگا کے ایک طرف رکھ دے جس نے تیری زندگی برباد کر دی. وہ موبائل اپنے پاس سے الگ ہٹا دے جس نے تیری گندی تصویروں کے بعد تیری نیت گندی کر دی. بالکل پھینک دے اس موبائل کو. تو اس وجہ سے پیدا نہیں ہوا میرے بھائی میرے دوست تو کسی لڑکی کا عاشق بنے، کسی عورت کا عشق لڑائے. نہیں، تو کسی عورت سے عشق لڑانے کے لیے پیدا نہیں، تو آمنہ کے لال کی محبت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو مدینے والے
والے کی محبت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو اپنی زندگی کو سمجھ. تو واپس پلٹ کے آ. حضرت ہارون بن عثمان ہے, انس ابن مالک کے شاگرد ہیں. انس ابن مالک حضور کے صحابی ہیں, 10 سال حضور کے نوکر رہے ہیں, حضور کے گھر میں رہتے تھے, وہ ان کے شاگرد ہیں. وہ جو ہے نا ہارون بن عثمان پورے محلے میں بیچتے, پورے شہر میں پلے بناتے, لکڑی کے بیچتے. ایک دن بیچ رہے تھے تو انہیں فوجیوں نے پکڑ لیا. کہا تم کو بادشاہ کی بیوی نے بلایا. کہا کیوں؟ کوئی خریدے گی پلے والے, ہمیں کیا پتا, ہم تو فوجی ہیں, ہم تو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. وہ پکڑ کے لے کر کے چلے گیا فوجی, اور جب اس نے وہ اندر لے کے گیا تو بادشاہ کی بیوی بولی دروازہ بند کرو اور تم باہر چلے جاؤ. دروازہ بند کر کے وہ تو باہر چلے گئے. وہ تو بولی دیکھ میں تجھے سے پلے والے نہیں خریدنے, یہ پلے والے سے میرا کیا کام ہے, میں تو شہزادی ہوں. میں نے تجھے اس وجہ سے بلایا کہ جب سے تجھے دیکھا ہے میرا دل تجھ پہ آ گیا ہے, تیری جوانی کے میں عاشق ہو گئی ہوں. مجھے رات کو نیند نہیں آتی, تیری آواز اتنی اچھی لگتی, جب تو نکل کے جاتا ہے میں تجھے جھانک کے دیکھتی ہوں, میں تجھ پہ عاشق ہو گئی ہوں. ایسا کر تو میرے ساتھ زنا کر لے, میری خواہش پوری کر دے, میں تجھے اتنا دوں گی کہ تجھے کبھی زندگی میں کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ تابعی بولا میں یہ کام گندا نہیں کر سکتا, میں یہ زنا نہیں کر سکتا. وہ بولی یہ بتا میں تجھے اتنی دولت دوں گی تجھے کبھی کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ بولا دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے, مجھ کو تو مصطفیٰ کا مدینہ پسند ہے. وہ بولی میرے حسن میں تجھے کیا کمی لگتی ہے, بتا. میرے حسن کو دیکھ, میرے جسم کو دیکھ, میری رانائیوں کو دیکھ, میری آنکھوں کو دیکھ, میرا چہرہ دیکھ. میں شہزادی ہوں, میں جدھر سے گزرتی ہوں راستے رک جاتے ہیں, مجھے دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب رہتے ہیں. میں جوانی میں بھرپور تجھے آفر دے رہی ہوں, آخر تجھے مجھ میں کیا کمی لگتی ہے جو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. وہ تابعی بولا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں. عورت بولی میں دیکھوں گی تو کب تک بچا رہے گا, بڑا نام لیتا ہے اللہ رسول کا, دیکھتی ہوئی آگے بڑھی, اسے پکڑنے لگی. اس نے چھوٹنا چاہا, اس نے اس کو زور سے پکڑا. اس نے جب زور سے چھوٹا تو اس کا کرتا پھٹا. یہ دروازے پہ اللہ کا نام لے کے جب گیا, اللہ کے فضل سے دروازہ کھل گیا. یہ بھاگتا ہوا اوپر چڑھا, اسے دروازہ باہر جانے کا نہیں ملا, اوپر چڑھ گیا. پیچھے فوجی آ رہے ہیں. جب فوجی اوپر چڑھے, 3 منزل کے اوپر چڑھ کے بولا قلعے کے اوپر, اے اللہ جان تو دے رہا ہوں, اب میں یہ برا کام نہیں کروں گا, یہ مجھے پکڑ لیں گے اور وہ عورت میرے ساتھ گندا کام کرے گی. وہ ایک دم اوپر سے کود گیا اللہ کا نام لے کر. مگر میاں اللہ سے زیادہ قدردان کون ملے گا؟ جب وہ نیچے کو کود رہا تھا نا, تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا. فرشتہ اپنے پر پہ لے کر کے نیچے کو اتار کے لایا, بڑے آرام سے رکھ دیا اس نوجوان کو. اور جب اس نے سامنے دیکھا تو خوبصورت شخص کھڑے ہیں, اتنا چہرہ خوبصورت آج تک دیکھا نہیں تھا. کہا آپ کون ہیں؟ میں نے آپ اتنا حسین انسان نہیں دیکھا. کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں اللہ کی طرف سے تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں یعقوب کا بیٹا یوسف علیہ السلام ہوں, میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں. جو کام میں نے نبی ہو کے کیا تھا وہ تو نے محمد کی امتی نے امتی ہو کے کر دیا. آجا تجھے سینے سے لگاؤں, سینے سے لگا لیا. ایسا سینے سے لگایا, پھر جسم سے کبھی خوشبو نہیں گئی ہے. ہارون بن عثمان کے انتقال ہوا تو قبر کے اندر سے خوشبو, قبر کی مٹی سے خوشبو. ذرا زور سے محبت کرے تو کوئی, مگر آج یاد رکھو, آج توبہ کر لو. جو کچھ بھی کیا ہے تم نے سب اللہ دیکھ رہا ہے. میں دیکھ بتا رہا ہوں آپ کو, نہ غریب کو چھوڑے نہ امیر کو چھوڑے. موت بڑی سخت ہے. آپ کو بتاؤں, ایک انگلی ٹوٹ جاتی ہے, تکلیف ہو جاتی ہے, مگر جب موت آئے گی نا تو سارے حصے توڑ دے گا اسرائیل. 360 جوڑ توڑ کے رکھ دے گا ایک بار میں. موت کتنی سخت ہے آپ کو بتاؤں. عیسیٰ اپنی ماں کی قبر پہ گئے, جا کے بولے ماں مریم میں زندہ کر لیتا ہوں مردے, تو کہے تو تجھ کو زندہ کروں. اے میری ماں اب میں مردے زندہ کرتا ہوں. قبر پہ جا کے کھڑے ہوئے تو اندر سے آواز آئی, مریم جس کی پوری سورہ قرآن میں موجود ہے, آواز آئی اے میرے عیسیٰ ایسا نہ کرنا, روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوئی ہے اس کا احساس ابھی تک ہو. ہم کون ہیں؟ ہم موت سے نہیں ڈرتے, ہم نہیں ڈرتے موت سے. نہ امیروں کو چھوڑے, نہ غریبوں کو چھوڑے, نہ بادشاہوں کو چھوڑے, نہ فقیروں کو چھوڑے. جاؤ نوجوانوں, اپنی جوانی پہ غرور کرنے والوں, جاؤ جا کر کے بستی جاؤ, خلیل آباد جاؤ, وہاں کے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہو. دیکھو کتنے جوانوں کو بیچ میں سے چیر کے رکھ دیتے ہیں لوگ, چیرنے والے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کتنے رکھ دیتے ہیں, چیر کے چیرنے والے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بدر کے میدان, اللہ کے رسول فرماتے ہیں عرفات کے میدان میں اللہ میرے
میرے صحابہ پہ فخر فرماتا ہے اور بالخصوص میرے عمر پہ فخر فرما رہا ہے، بالخصوص میرے عمر پہ فخر فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو۔ ویسے میں ایک بات بتاؤں، یہ اٹھنے بیٹھنے کا ماحول میں رہنے نہیں دیتا ہوں، آج میں نے کچھ کہا نہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہے، اس کی بیٹھے رہنا، ان کی باتوں میں مت آنا۔ شیطان کا کوئی ابھی چہرہ بنا نہیں ہے، جو نیک کام سے اٹھا کر لے جائے وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے، سمجھ آئے کہ نہیں؟ جو حضور کی محفل سے اٹھائے بندے کو۔ آخری باتیں کرو، ڈرو موت سے، قبر سے ڈرو، تنہائی سے ڈرو قبر کی، ڈرو میرے دوستو، یاد کرو اس دن کو نوجوانوں، جب موت آئے گی اور جب تمہیں اتار دیا جائے گا۔ عمر فاروق اعظم میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ فرمایا میری عمر کو دیکھ کو شیطان راستہ بدل لیتا ہے، جب میرا عمر ایمان لایا تو آسمان کے فرشتوں نے زمین کے مسلمانوں سے زیادہ خوشیاں منائی کہ آسمان کے فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ بھئی مبارک ہو، عمر ایمان لے کر کے آ گئے۔ کون عمر؟ اللہ اکبر، وہی عمر فاروق اعظم جس نے آدھی دنیا میں اسلام کا جھنڈا پھہرایا تھا، وہی عمر جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا تھا، اسی عمر فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ کے جب چاقو مارا ابو لولو فیروز نے تو آپ زمین پہ تشریف لے آئے۔ ایک دو دن گزرے، آنتیں پھٹ گئی تھی، جب دودھ پیتے تھے تو آنتوں کے ذریعے نکل جاتا تھا۔ موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے بولے ایسا کرو بیٹے میرا سر زمین پہ رکھ دو، نہیں رکھا۔ اب میرا سر زمین پہ رکھ دیا، عبداللہ نہیں رکھا، زانو پہ رکھ دیا، میرا سر زمین پہ رکھ دیا۔ جب سر تو آپ نے اپنے چہرے کو خاک میں لگایا اور خاک مدینے کی لگانے کے بعد کہنے لگے مالک لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، عمر بادشاہ ہے، عمر یہ، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے۔ اگر تو نے آج عمر پہ فضل نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے گا، اگر عمر پہ فضل نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے گا۔ حضرت علی کے جب تلوار ماری گئی، جب آپ کے جسم میں تلوار ماری گئی تو آپ اس وقت میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے اے اللہ علی کو بخش دے، علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں، علی عمل نہیں کر سکا۔ کیا علی عمل نہیں کر سکے یا ہم اپنی غفلت کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتے؟ ہماری زندگیاں تو بربادی کی طرف چلتی چلی جا رہی ہیں، پورے دن پوری رات ہم پوری زندگی گزار دی، اللہ کو یاد نہیں کرتے، کبھی نیک کام نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ وہ لوگوں اپنے اللہ سے توبہ کر لو، اس سے کہو مالک معاف کر دے تو وہ معاف کرنے والا مہربان ہے، ایک آنسو میں ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ موسیٰ کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، جب موسیٰ کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی لوگوں نے کہا جانور مرنے لگے، عورتیں بچے بھوکے ہیں، دعا کرو۔ موسیٰ گئے، 20-25 ہزار کا مجمع دعا کر رہا ہے، موسیٰ دعا کر رہے ہیں بارش کر دے اللہ نے فرمایا نہیں کروں گا بارش۔ تیرے مجمع میں ایک آدمی ایسا کھڑا ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اس نے توبہ نہیں کی آج تک، اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تیری بستی پر۔ موسیٰ بولے کون ہے 40 سال سے گناہ کر رہا ہے ابھی تک تو نے توبہ نہیں کی ہے؟ اب جو گنہگار تھا اس کو تو خبر ہو گئی نا۔ موسیٰ بولے نکل جا نیچے کو، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اتر جا پہاڑ سے نیچے۔ اب 20,000 سے نیچے اترے گا کتنی شرم محسوس ہوگی۔ موسیٰ بولے نکل جا تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، کون ہے نکل جا، وہ نہیں نکلا۔ موسیٰ بولے میں نام لے دوں گا، اللہ سے پوچھ کے تیرا نام بتا دوں گا۔ اب تو میاں وہ زور سے ہلکے رونے لگا، سسکی لے کے بولا مالک معاف کر دے۔ مگر وہ ہلکے رویا کسی کو پتہ نہ چلے، ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ رو کے بولا مالک مجھے معاف کر دے، میں اگر آج نیچے اتروں گا تو کہیں کا نہ رہوں گا، اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں، اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں، میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے مولا، میں اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پایا، پوری زندگی میں نے گناہ کیے، مجھے معاف کر دے میرے رب، مجھے معاف کر دے۔ دیکھ اگر میں نیچے جاؤں گا تو بالکل رسوا ہو جاؤں گا۔ ایسے ٹپ 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 آنسو گرے کہ اس کے آنسوؤں کے ساتھ بارش بھی شروع ہو گئی، خوب موسلادھار بارش ہوئی، سب چلے گئے، موسیٰ نہیں گئے پہاڑ سے۔ موسیٰ کہنے لگے مالک تو نے بارش کیوں کر دی؟ اللہ نے فرمایا جس نے مجھ سے توبہ نہیں کی تھی اب مجھ سے اس نے توبہ کر لی ہے، پہلے اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ موسیٰ بولے مالک اس کا نام تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیا نام بتا۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، اے میرے دوستو توبہ کر لو۔ وہ کہتا ہے بس ایک تنہائی کا آنسو، یہ سید صاحب تشریف رکھتے ہیں، بس ایک تنہائی کا آنسو، کائے کا آنسو؟ وہ کہتا ہے اتنا رو لے بس کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے، میں سارے گناہ اسی سے معاف کر دوں گا۔ اس سے توبہ کرو، اس سے کہو مالک کے معاف کر دے تو وہ معاف کرے گا۔ آؤ اس نبی کے نام پر کون کون گردن کٹا دے گا جس نے میاں پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے تمہیں دعائیں دی ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون گردن کٹا دے گا؟ دونوں ہاتھوں پر اٹھا لو۔
दोनों हाथ ऊपर उठाओ। कौन कौन हुजूर के नाम पे गर्दन गिरा देगा? दोनों हाथ ऊपर। जो गर्दन गिरा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, मुस्कुराना नहीं, नीचे हाथ कर ले, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी लिखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जो दाढ़ी रखाए हैं वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जहां भी हैं वहीं से खड़े हो जाएं। आ जाए, बाहर निकल के आ जाए, बाहर निकल के आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ ऐसे ये साफ सर पे हाथ रखेंगे आपके। आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। आ जाओ। कौन कौन है आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल रखा है और कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और कौन है आशिक रसूल? नौजवान हमारे, यहीं पे खड़े हो जाओ, यहीं पे खड़े हो जाओ, यहीं पे खड़े हो जाओ बेटे, माशाल्लाह सबसे पहले खड़े हुए, अल्लाह बरकत दे। यहीं पे खड़े हो जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी में। कौन आशिक रसूल है? इधर खड़े हो जाओ बेटे, माशाल्लाह। ये भाई हमारे दाढ़ी रखाएंगे जितने भी हैं, ये सोच समझ के आ रहे हैं भाई साहब। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? कोई और है? ए भाई अभी खड़े मत हो। अच्छा एक बार बताऊं, लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि बंदा ये जो आया है, ये इसके सामने इतनी देर तकरीर की है, तो थोड़ी देर इसकी बात ना माने तो कम से कम बैठे तो रहे। अब डीएम की खड़े बैठ जाओ, एक जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इधर खड़े रहो भाई, गाड़ी रखाने वाले जाओ ना भाई, जाओ ना। ए भैया गाड़ी रखाओगे तो यहाँ खड़े हो जाओ। और कोई है आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो इस महफिल से खड़े होकर कहे मैं आज से अपने नबी के नाम पर कहता हूं? इस महफिल में खड़े होकर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, सब कब्र पे हाथ छाड़ के आ जाएंगे, खबर के अंदर हुजूर ही आएंगे, सरकार ही तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। कौन है नबी का आशिक जो आज नबी की सुन्नत पर अमल करे? खड़ा हो जाए वो आशिक रसूल। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लोग हो गए। कोई और आशिक रसूल है? कोई नौजवान इधर से आगे पीछे से। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। दाढ़ी वाजिब है, दाढ़ी का मुड़ाना हराम है। एक मुट्ठी दाढ़ी पूरी रखना सुन्नत है। कोई आशिक रसूल और है इस महफिल में? कोई और आशिक रसूल है? माशाल्लाह ये हमारा भाई आया है तो ये अपने दोस्त को भी साथ में लेके आया। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो दोस्तों को जहन्नम में लेके जाएंगे, ये ऐसा दोस्त है तो दोस्त को जन्नत में लेके आया। हाँ हजरत से दुआ लो, सही है साहब से सर पे हाथ रखवाओ। और कोई आशिक रसूल है भाई? 100 शहीदों का सवाब है। और कोई आशिक रसूल है? और कोई आशिक रसूल है महफिल रसूल में? कोई और है भाई? और इस महफिल में इतने लोगों में कोई है? एक बार और कहता हूं, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? ये हो रहा है 20 हो गए। मौला अली की 21वीं हो जाएगी, एक और खड़े हो जाओ बस, एक वो आ गए माशाल्लाह। 22 हो गए माशाल्लाह। मैं देखो ऐसे करके दुआ कर रहा हूँ, आप सब आमीन कहना है ना। ऐ अल्लाह या रहमान और रहीम, मेरे मालिक जो तेरे महबूब की सुन्नत के लिए आए हैं, तू करीम है, मैं तो गुनहगार हूँ, तू फजल करने वाला है। अल्लाह तू मेरे बात को न देख, मैं तो गंदा इंसान हूँ, मगर ये जो तेरे हबीब की महफिल में आए हैं, ये जो सुन्नत के लिए खड़े हुए हैं, इन सैयद साहब के वसीले से या अल्लाह इनको नेक बना दे, इन्हें इस्तिकामत अता फरमा दे, इस्तिकामत अता फरमा दे। अल्लाह तेरे हबीब के लिए आए हैं, तू इन पर फजल करना, इनका साथ देना मेरे मालिक, इनका साथ देना मेरे रब, इन पर फजल करना। अच्छा ठीक है, हाथ नीचे, हाथ ऊपर करने, दाढ़ी रखने वाले हाथ ऊपर करें, कहें इंशाअल्लाह आज के बाद उलमा को गवाह बनाकर वादा करते हैं न हाथ से दाढ़ी कटेगी न मुंडे, और हुजूर के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे बोलो? पूरी सुन्नत रखाएंगे इंशाअल्लाह। यहीं बैठ जाए, यहीं बैठ जाए, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट यहीं बैठ जाए। देखो हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। नमाज कौन पढ़ेगा? दोनों हाथ उठा के बताओ, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह, नमाज की पाबंदी इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं किन किन लड़कों की शादी नहीं हुई है, जरा हाथ उठा के बताएं। जिनकी शादी नहीं, मजाक नहीं करता हूं मैं, हाथ उठा लो, सीरियस बात है ये भी। हाथ उठाओ, नीचे हाथ रखो,
غیر مسلموں کے گھروں میں جا رہی ہیں لڑکیاں جہیز کی وجہ سے. ایک لعنت یہ بھی جہیز کی، یہ بھی بری ہے. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی فقیروں والی نیت نہیں ہے؟ کون لڑکے، کتنے لڑکے ایسے ہیں جو محفل میں کھڑے ہو کے کہیں میں شادی کروں گا بغیر جہیز کے. کوئی فقیر نہ کھڑا ہو، نیت خراب نہ کھڑا ہو، کوئی لالچی نہ کھڑا ہو، صرف وہ کھڑا ہو جو یہ سمجھتا ہو کہ دینے والا اللہ اس کا رسول ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. وہ لڑکے کھڑے ہو جائیں جو بغیر نیت کریں محفل میں حضور کی، جو بغیر جہیز کے شادی کریں گے، وہ کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. ابھی سید صاحب نے مجھے چشتی پنسورہ دیا. یہ سید صاحب کا پنسورہ اپنے ہر گھر میں رکھو، ایسے بزرگوں سے اپنے رابطے اچھے رکھو. اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. دیکھو میں نے آپ کو کچھ غلط کہہ دیا ہو، تقریر میں کوئی بات بری لگی ہو تو معافی مانگتا ہوں آپ سے، مجھے معاف کر دینا. اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میرے جیسے خراب آدمی کی تقریر سنی. مگر میں انسانوں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. والسابقون والسابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سلام ہوگا اور دعا کے بعد سارے لوگ جائیں گے. دعا کیا ہے نا، مزدوری ہے، مزدوری ہے. دعا عبادت کا مغز ہے نا. سید صاحب دعا کریں گے. السلام علیکم.